اور ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اس بارے میں. میں نے امتیاز جاوید خاکی صاحبہ کو بھی یہاں دعوت دی ہے تاکہ وہ کچھ ایسی باتیں بتا سکیں شاید آپ کے دل پہ وہ لگ سکیں اور آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی مدد کر سکیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی کیا کہیں گی آپ؟ کیا کہتا ہے ہمارا مذہب کہ اپنے جو ساتھ آپ کے انسان ہیں اپنے لوگوں کی مدد کیسے کی جائے؟ آپ کیا بتانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ ندا. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گی کہ ایسا آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا. اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے اور اس سے لوگوں کو فیض لینے کی توفیق عطا کریں. اسلام میں خدمت خلق کا تصور آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں جہاں متقی لوگوں کی نشانیاں بتائیں وہاں ایک بڑی نشانی بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم نے جو کچھ انسانوں کو دیا ہے. متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب یہاں علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا تمہارے پاس جو کچھ ہے. یعنی کیا ہے انسان کے پاس؟ جان ہے, اس کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس علم ہے, فن ہے, ہنر ہے, پروفیشن ہے, اس کے پاس کچھ بھی ہے, اس کے پاس رزق ہے, مال ہے, جو کچھ ہے. اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اب اسے اللہ کی راہ میں لگا دو. اور اللہ رب العزت نے بلا استثناء یہ وعدہ کر دیا, یہ وعدہ ہے اللہ کا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. گویا علم کے ذریعے دوسروں کو جہالت کو دور کرنا, اپنے پروفیشن کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنا, آپ کی اس کام میں برکت آتی چلی جائے گی. پھر آپ جب مال لگاتے ہیں اور مال کی محبت دل سے اٹھتی ہے تب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے, ورنہ نہیں آ سکتی. دوسرا کنسپٹ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی بندگی کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ نماز ہے. 5 وقت کی نماز ادا کرنا. اور نماز کے لیے بیسک جو اصول دے دیا وہ مسجد کا تصور, صفوں کا بنانا, کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا, اس لیے کہ کمیونٹی میں تمہیں ایک دوسرے کا پتہ ہو, ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا احساس ہو. 5 ٹائم تم دن میں ملتے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ارد گرد محلے میں کون ہے جو محتاج ہے, ضرورت مند ہے, غریب ہے. ایک دوسرے سے ملو گے, سلام دعا ہوگی تو ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلے گا. پھر آپ دیکھیں تو سورۃ الماعون آخری 10 صورتوں میں سے ہے, بڑی مشہور صورت ہے. اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب دین کو جھٹلانے کی علامتیں کیا بتائیں کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے, جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. تو پھر آگے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ نمازیوں کے لیے تباہی ہے. اب یہ کیوں تباہی ہے؟ اب اس پورے کا سینیریو آپ دیکھیں, کیونکہ اس نے یتیموں کو دھکے دیے, کیونکہ اس نے مسکین کو کھانا نہیں کھلایا, تو اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. گویا دین کو جھٹلانے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے دل میں احساس نہیں ہے لوگوں کا, تم حقوق العباد ادا نہیں کرتے, تو اللہ کو تمہاری ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں. پھر آپ دیکھیں روزہ کیا ہے, آپ دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں تاکہ دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہو. وہ روزہ ہی کیا جس میں آپ کے اندر احساس نہ آئے بھوکوں کا اور پیاسوں کا, محتاجوں کا, ضرورت مندوں کا, مسکینوں کا, بیواؤں کا, یتیموں کا. تو گویا ہر عبادت آپ کو لے جاتی ہے حقوق العباد کی طرف. پھر ایک اور کنسپٹ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام پر نبوت آ رہی ہے 40 برس کے عرصے میں, اور 40 برس تک آپ کی کیا عبادت تھی؟ لوگوں کی مدد کرنا. جب آپ پہلی وحی کے بعد گھر آتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, تو آپ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کیا بیان کرتی ہیں؟ اب پہلی وحی آ رہی ہے, ابھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان نہیں ہوا, لیکن پہلی آپ کی سیرت سے جو سبق ملا غریبوں کی مدد کی. آپ قرضداروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ مساکین کی مدد کرتے ہیں, آپ ناداروں کے کام آتے ہیں, اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے. یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی پہلی سیرت جو ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے, اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ کی عیال سے محبت کرتا ہے. اور تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے. وہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ 7 مجاہدین شہید ہو جاتے ہیں, پانی نہیں پیتے کہ نہیں دوسرے کو پلا دو. جس وقت پانی ان کے پاس پہنچتا ہے دوسرے زخمی کی آواز آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اسے پانی پلا دو, مجھے رہنے دو. 7 افراد میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں, پانی نہیں پیتے کہ دوسرے کو مل جائے. پھر اللہ رب العزت نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو ایثار کرتے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کا پس منظر وہ واقعہ ہے کہ جب ایک شخص آتا ہے اور آ کر کھانا مانگتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کون اسے مہمان بنائے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے گھر لے جاتے ہیں
اور گھر جا کے زوجہ سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے, وہ کہتی ہیں اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا سکوں. فرمایا انہیں بہلا پھسلا کے سلا دو اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو اور چراغ گل کر دینا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے. ان دونوں میاں بیوی نے بھی کھانا نہیں کھایا, بچوں نے بھی نہیں کھانا کھایا, مہمان کو کھلایا, جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو ایثار کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ سورہ دہر کی آیت جو اہل بیت کی شان میں آئی, انہوں نے کیا کیا, روزہ رکھا اور ہر روز افطار کے وقت ایک دن یتیم کو کھانا دیا, ایک دن مسکین کو, ایک دن اسیر کو. تو اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے. تو یہ سارے باتیں یہ بتاتی ہیں کہ حقوق العباد آپ کی عبادات پر بھی ترجیح رکھتے ہیں, اور یہ ایک عبادت ہے مسلمانوں کی, ہیومینٹی کی خدمت, سوشل سروسز جسے آپ کہتے ہیں. اللہ رب العزت توفیق دے تو ہم سجدہ ریزیاں بھی اتنی ہی کریں اللہ کو منانے کے لیے, مگر یہ عمل تو فوقیت رکھتا ہے, فضیلت رکھتا ہے کہ آپ حقوق العباد کے لیے آپ جائیں اپنے معاشرے میں اور اپنے لوگوں کا احساس کریں, ان کی مدد کریں جتنا آپ کا دائرہ کار ہے.